ابھی تو ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. صدق اللہ العظیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دنیا میں جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو آپ اس متعلقہ جگہ پہ جاتے ہیں جہاں وہ چیز دستیاب ہوتی ہے. اگر آپ کو سونے کو چاہیے جسے گولڈ کہتے ہیں تو آپ صرافہ بازار میں جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کپڑا چاہیے تو آپ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں. اگر آپ کو کریانے کا سامان چاہیے تو کریانے والی دکان پہ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو بیکری کا سامان ہے تو آپ بیکری میں جاتے ہیں. کوئی آدمی بیکری میں گولڈ لینے نہیں جاتا، کوئی سونے کی دکان پہ کپڑا لینے نہیں جاتا. یہ سارے جانتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، آپ وکیل کے پاس نہیں جاتے. اگر آپ کا اللہ نہ کرے مقدمہ ہے تو آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اگر آپ نے اپنا مکان بنانا ہے تو کسی انجینئر اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے نہیں کرتے. کہ آپ کی جس طرح کی ضرورت ہے آپ اسی جگہ پہ اس بندے متعلقہ سے ہی جاتے ہیں. اسی طرح یہاں ہمارا آنا جو ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے. حضرت اپنے اس فیلڈ کے امام تھے. برکات نبی علیہ السلام کی تقسیم اور تزکیہ نفس، حکمت و دانائی اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور ترتیب، اور ایسے نظریات عقائد جو باطلہ ہیں ان کے خلاف، اور عقائد کی درستگی اور سیدھے ترتیب کے ساتھ الحمدللہ اس بندے نے اپنی زندگی ساری اسی فن میں گزاری، اسی محنت میں گزاری، اسی ترتیب میں گزاری. اور الحمدللہ یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ روح کے ساتھ ہوتی ہیں، اور دنیا سے جب جاتا ہے آدمی تو یہ ضائع نہیں ہوتی. دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے. کوئی آدمی کھڑپ پتی کیوں نہ ہو، دنیا آدمی کا مالک کیوں نہ ہو، بس مر گیا اس کی کوئی چیز اپنی نہیں. اس کی بیوی بھی دوسرا نکاح کر لیتی ہے، کچھ چیز اس کی نہیں رہتی. لیکن یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ علم، یہ معرفت، یہ ضائع نہیں ہوتا. یہ آدمی اپنے ساتھ دنیا سے لے کے جاتا ہے برزخ میں. اگر اللہ یہ صلاحیت دے دے ایسے بندوں کے ساتھ رابطے کی تو اس کے ساتھ یہ فن سیکھا جائے تو یہ اس سے دنیا میں بھی جیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، برزخ سے یعنی قبر سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. یہاں میلے نہیں لگائے جاتے، یہاں منتیں نہیں ماننی جاتی، یہاں دعائیں نہیں مانگی جاتی. یہاں ان برکات کے لیے آیا جاتا ہے کہ جو برکات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں اپنے مشائخ سے لی، سیکھیں، سکھائیں، اور آج بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی حضرت اس کو تقسیم کرنے والے ہوں گے. میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ جس نے جو چیز جہاں لینی ہوتی ہے وہیں جاتا ہے. آج خانقاہی نظام کی بگاڑ یہی وجہ بن گئی کہ بعد میں آنے والے اس فن سے واقف ہی نہیں ہوتے. جہاں خیر، نور، برکتیں ہوتی تھی وہاں ظلمات، وہاں گناہ اور نحوست ہوتی ہے. اس لیے کہ ترتیب بدل گئی، ضابطہ بدل گیا. دیکھیں یہ ایک بہت شاندار محل بنایا جائے، اس میں بڑی لائٹنگز ہو، وہ بنا ہوا ہے لیکن اس کی بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، وہ تو اس میں اندر جا کے دن میں بھی اندھیرے میں خوف آئے گا. بس ایسا ہی ہے. یہ جو بجلی ہوتی ہے یہ برکات ہوتی ہیں، یہ انوارات ہوتی ہیں، یہ سنت کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ اللہ کرنے کی، اللہ کے نام کی برکتیں ہوتی ہیں.
یہ اعمال کی برکتیں ہوتی ہیں، یہ خلوص کی برکتیں ہوتی ہیں، نیک نیتی کی برکتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو یہ نور بھی نکل جاتا ہے، جگہ وہی ہوتی ہے لیکن نور کی بجائے ظلمات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک سرجن ہے، دنیا سے چلا گیا، بہت بڑا سرجن ہے، اس کا بیٹا سرجن نہیں ہے، تو آپریشن کرے گا تو بندے ہی مارے گا نا، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرے گا نا۔ بس ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں آنا کوئی کسی بدعت کے ساتھ نہیں، کوئی نئی کوئی تدریج کے ساتھ نہیں، یہاں کوئی مرادیں نہیں مانگی جاتی۔ الحمدللہ جو اس بندے نے، اللہ کے بندے نے ہمیں توحید سکھائی، اللہ کا تعلق سکھایا، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھایا، الحمدللہ اسی ترتیب کے ساتھ، اسی ضابطے کے ساتھ آنا، یہاں رہنا اور یہاں سے سیکھنا اور سکھانے والا عمل ہمارا جو ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ میں بیان کے بعد چلا تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا الحمدللہ سنت کے ضابطے میں ہے۔ آپ یقین مانیں، میں جس وقت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، 18 سال کا تھا، کالج کا طالب علم تھا۔ پھر اس کے بعد آج 65 سال عمر ہو گئی، تو 10 سال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں گزارے، 74 سے 84 تک۔ الحمدللہ مدرسے میں پڑھنا بھی ہوا، دورہ حدیث بھی ہوا، پھر الحمدللہ مختلف حضرات سے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں حضرت کی قبر کے پاس بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے اچھے لوگ دیکھے، بڑے بڑے صالحین لوگ دیکھے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ دیکھے، بڑے بڑے اچھے ہر ترتیب پہ دیکھے، لیکن واللہ میں نے حضرت جیسا بندہ اس کے بعد ابھی تک کوئی نہیں دیکھا، کسی اعتبار سے۔ خلوص، محبت، سادگی، عشق، علم، معرفت، تربیت، کس چیز میں الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ لوگ تو پیروں کو پیسے دیتے تھے، ان کے گزارے پیروں کی گدیوں پہ چلتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت کو غریب جو مسکین قسم کے ساتھی تھے ان کی مدد کرتے دیکھا ہے۔ الٹا معاملہ تھا، حضرت کو پتہ ہوتا تھا کہ کون ساتھی کے مالی حالات خراب ہیں تو کسی ساتھی سے کہتے تھے اس کی مدد کرتے ہو۔ اس بندے کے دل میں دنیا نہیں تھی، اس بندے کے دل میں محبت تھی، اور الحمدللہ 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 حضرت کی یہ خواہش ہوتی تھی، حضرت کا یہ انداز تھا، حضرت کا یہ ترتیب تھی کہ میں ان کو نا سب کو ہیرا بنا دوں۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت جی میں ایک بزرگ ہیں ان کی قبر پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے شیخ تو عجیب سے ہی ہیں کہ پتھر جمع کر رہے ہیں، یعنی ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ دنیا دار سے لوگ ہیں، کوئی کلڑک ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی کیا ہے، تو بس انہیں اللہ اللہ کرانا، مراقبات کرانا شروع کر دیا، پتھر جمع کر رہے ہیں یہ تو سارے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی ٹھیک کہا ہے انہوں نے، پتھروں سے ہیرے نکلا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ فرش میں بیٹھنے والوں کو اس شخص نے عرش نشین کر دیا، سنت مطہرہ کا ایسا بنا دیا کہ الحمدللہ 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 یہ سنت اپنے عمل کے ساتھ اپنی کیفیت کے ساتھ نصیب ہوتی تھی۔ اور الحمدللہ تاریخ تصوف میں اس بندے کی برکت سے، یہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں اس بات کو غور سے سنیے گا، تاریخ تصوف میں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہاں تک جاتی ہے، اس بندے نے، مرد تو ہر دور میں بڑے بڑے عظیم آئے، عورتیں آئیں چند آئیں، چند عورتیں آئیں، اس بندے نے جیسے مردوں کے اندر وہ صلاحیت تھی عورتوں کے اندر بھی وہ قوت پیدا کر دی، عورتیں بھی فناف رسول اور منازل بالا پہ چلنے والی بن گئی، عورتوں کی بھی روحانی بیعت اور عورتوں کے بھی وہ کیفیت اور برکتیں، یہ بہت ایک انوکھا مشکل ترین کام تھا، بہت مشکل کام تھا کہ گھر کے کام کاج کرنے والی عورتیں اپنے گھروں میں فناف رسول، فناف اللہ اور مناظر بالا کو پانے والی بن گئی۔ اور اگلی بات جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں ہم نے سیکھی وہ یہ
کہ پہلے بزرگ جتنے تھے وہ بڑے مجاہدے کراتے تھے، گھر بار چھڑاتے تھے، بڑے چلے کشیاں کراتے تھے، کتنی چیزیں روک دیتے تھے، بڑی پابندیاں لگاتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سے کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ اپنے گھر میں رہو، اپنے بیوی بچوں کو پالو، یہ تمہارے لیے ذمہ داری ہے، ان کی اچھی تربیت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں پاک حلال مال کھلاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں دیندار بناؤ، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ تمہیں وہ نعمت مل جائے گی کہ جو سال سال لگا کے جنگلوں میں نکل کے ملتی تھی تمہیں اپنے گھر میں نصیب ہو جائے گی۔ کوئی مشرق میں یا مغرب میں یا شمال میں یا جنوب میں یا کسی جگہ پہ ہے تو الحمدللہ یہ برکتیں، یہ کیفیت، یہ تعلق، یہ نسبت ساتھ بیٹھنے والے کو جتنی نصیب تھی وہاں مشرق سے مغرب بھی اتنی نصیب تھی۔ الحمدللہ یہ کوئی آسان بات نہ تھی۔ اللہ پاک نے جہاں یہ کمپیوٹرائز نظام، یہ اتنا سسٹم تیز کر دیا، وہاں اللہ نے ایک ایسا شخص بھی بھیج دیا کہ جو اس سارے سسٹم کو، جس نے کمپیوٹرائز سسٹم بنا کے رکھ دیا، جس کی توجہ، جس کی قوت دنیا میں صرف پاس بیٹھنے والے نہیں، کسی بھی جگہ ہونے والے پہ اس طرح ہی توجہ ہوتی تھی جتنی ساتھ بیٹھنے والے پہ ہوتی تھی۔ تو الحمدللہ یہاں کا آنا اسی نوعیت کے ساتھ ہے۔ یہاں کی حاضری کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، قوتیں نصیب ہوتی ہیں، تعلق نصیب ہوتا ہے، دعائیں نصیب ہوتی ہیں الحمدللہ ان حضرات کی۔ اور اس کے بعد یہ یہاں کے آنے کی وجہ سے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں آنا صرف انہی امور کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو مختلف علاقے کے خود آپس میں ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، ساتھیوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، اور حال احوال بھی پوچھا جاتا ہے، اعمال بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو حضرت کی زیارت، حضرت کی یہاں حاضری ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ساتھیوں کی زیارتیں ہو جاتی ہیں، آپس میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ترتیب بن جاتی ہیں، بعض کی مراقبات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اجتماع کی صورت، تربیت کی صورت، ایک سیکھنے سکھانے کی صورت بھی اس کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہاں کا آنا اسی اعتبار سے ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ آنا قبول فرمائے اور یہاں کی ان برکتوں کو ہم لے کے جا کے آگے تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ اگلی بات یہ کہ ایک ہستی تھی، دیکھیں یہاں سے جو حضرت کا چکرالا گاؤں ہے، کوئی 3-3.5 میل کے فاصلے پہ ہے، تو یہیں حضرت پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پڑھنے پھر ہندوستان گئے، جامعہ امینیہ میں گئے، پھر الحمدللہ حضرت نے محنت کی، مناظرے کا ترتیب تھی، پھر ذکر اذکار کی ترتیب تھی، پھر حضرت دوروں پہ جایا کرتے تھے۔ تو 1984 میں حضرت وفات پائے، غالباً 82 سال عمر تھی حضرت کی، لگ بھگ اتنی تھی۔ آخری اس تک حضرت کا آنا جانا، کوشش، ترتیب اسی ہی طرح تھی جس طرح جوانی میں تھی۔ ایک دفعہ گلگت سے حضرت تشریف لائے بائی روڈ، فلائٹ نہیں مل رہی تھی تو بائی روڈ ہی آ گئے۔ تو صبح چلے تھے تو رات کو پہنچ گئے تھے اسلام آباد۔ پورا آدمی، اس زمانے میں روڈ بھی اتنی اچھی نہیں تھی، 80 کے لگ بھگ کی بات ہے، اتنی اچھی روڈ نہیں تھی، میں نے سفر کیا تھا اس پہ۔ تو حضرت کا جسم اتنا ٹوٹا ہوا تھا اور اتنا تھکا ہوا تھا، کیونکہ میں دبا رہا تھا، پاس بیٹھا تھا، تو میں دوسری طرف سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑھاپے میں بھی اس اللہ کے بندے کو اللہ نے کتنا ذوق، شوق، اس معرفت اور کتنا درد دیا ہوا ہے کہ اس بڑھاپے میں اپنے جسم کو لے کے جھٹکے، روڈوں کے جھٹکے کھا کھا کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کرے یہ درد ہمارے اندر بھی آ جائے۔ پہلے درجے میں تو ہم خود اپنے ذکر کی ترتیب اور پابندی کو اپنائیں، 2 ٹائم کی، 2 ٹائم اگر ہم کھانا 3 ٹائم کھا سکتے ہیں، ذکر تو 2 ٹائم کر سکتے ہیں نا۔ اگر چائے سموسے شموسے لگائیں تو 4 دفعہ بن جاتا ہے، چلو 2 ٹائم تو ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کتنے ایسے ہیں کہ جو 4 ٹائم بھی کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اب 4 ٹائم کا ذکر تو میں روٹین میں کراتا ہوں، تو اس کے علاوہ بھی کسی دن 5-6 بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مستورات کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں، تو بعض عورتیں ایسی ہیں جو 6 ٹائم ذکر کرتی ہیں، 6 ٹائم کرتی ہیں۔ میری وائف کو ایک بچی بتا رہی تھی کہ میں 12-14 دفعہ دن میں ذکر کرتی ہوں، وہ بیرون ملک میں۔
تو بھئی یہ تو اللہ کا قانون ہے، جو محنت کرے گا اللہ رستے کھول دے گا. اللہ یتبی علیہ من یشاء ویہدی علیہ من یونیب. وہ تو رستے کھولتا ہے. آؤ 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 آوازیں لگائی جاتی ہے. یہ تو آنے والوں پہ ہے، کتنے آنے والا، کس درد، کس ذوق، کس محبت، کس عشق، کس محنت کے ساتھ آتا ہے. یہ تو آنے والوں پہ ڈیپینڈ ہے نا. تو وہ نہیں دیکھتا غریب ہے، امیر ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے. وہ تو آنے والے کا استقبال کرتا ہے کہ مجھ سے کون کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اس سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت کا جب عکس دل میں آتا ہے تو اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. تو بھئی میری گزارش ہے کہ پہلے درجے میں تو اپنی روٹین بنائیں، یہاں اللہ سے دعا مانگے، اور دوسرے درجے میں اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا کریں. تبلیغ جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں، یہ ایک ترتیب جو مشہور ہے. تبلیغ دین کے کسی کام کے لیے اپنے گھر میں، محلے میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، واقفکاروں میں، دفتر میں، دکان میں ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہنا بھی یہی تبلیغ ہے. نیکی کا کہتے رہو، گناہوں سے بچاتے رہو، یہ تبلیغ ہے. اور اللہ پھر توفیق دے تو اور درجے میں مسجد میں یہ کام شروع کر دو. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو سب سے پہلے ہم سب کی امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئیں. تو بھی آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگانا ہے، پھر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے. پھر اپنے گھر کو جب آپ بنا لیں گے تو آپ کا گھر روشنی اور منور ہو جائے گا، جو محلے میں، رشتہ داروں میں، واقفکاروں میں نور کا کام دے گا. تو اس لیے کوشش یہ فرمائیں کہ یہاں سے جب ہم جائیں تو ان برکتوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہ کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی عرس نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا دھندا نہیں، کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے ایک تعلق ہے. حدیث میں آتا ہے میدان محشر ہوگا، سخت ترین مشکل وقت ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پہ، زمین تانبے کی طرح گرم، لوگ ننگے، بھوکے، پیاسے، پریشان، بدحال، ماں بیٹا ماں سے، بھائی سے، کوئی کسی کا روادار نہیں ہوگا. اتنا مشکل سخت ترین وقت ہوگا. آواز لگائی جائے گی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے جن کی آپس میں محبت تھی، جن کے لیے اللہ کے لیے محبت تھی. آتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ اس اتنے بڑے مجمع میں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے اتنے بڑے مجمع میں چند لوگ، تھوڑے لوگ ہوں گے. اس مجمع کے اعتبار سے تھوڑے، ویسے تو تھوڑے نہیں ہوں گے، لیکن مجمع کے اعتبار سے تھوڑے ہوں گے، جنہیں کہا جائے گا تم جنت چلے جاؤ، باقیوں کا حساب کتاب ہونا ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے. اللہ ہمارے وجود پہ اور ہمارے دلوں پہ لوگوں کے مالوں کا داغ نہ لگائے. کسی کی جیب، کسی کا بینک بیلنس، کسی کی کوٹھی، کسی کی کار، کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہ ہو. ہمیں جو میرے اللہ نے دیا ہے ہمیں اس پہ راضی اور خوش ہو اور مست ہو جائیں، کسی کی طرف دیکھیں ہی نہیں، اور رب کو کہیں اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جا. جو کسی کی طرف دیکھتا ہے رب اپنا رخ پھیر لیتا ہے، جو کسی سے مانگتا ہے اللہ اسے محتاج بنا دیتا ہے، پھر وہ مخلوق کا محتاج ہی رہتا ہے، اور میدان محشر بھی محتاجی اور بری حالت پہ اٹھایا جائے گا. اللہ ہمیں اپنی ذات میں ایسا مست کر دے، ایسا غرق کر دے، فنا کر دے، ہمیں مخلوق کا خیال ہی نہ ہے. سارے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ، عزتوں ذلتوں، بیماریوں، صحتوں، خوشیوں، اولادوں کا مالک اللہ. بس ہمیں اسی کی بارگاہ میں جڑنا ہے، اسی سے مانگنا، اسی سے تعلق بنانا ہے. اور یہ جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ سے ہونے کا یقین بن جائے. اور اللہ کو پانے کا جو طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اتباع کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جہاز جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اپنے روٹس پہ ہوتے ہیں، بغیر روٹ کے نہیں ہوتے، یہ روٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھیں روڈ پہ گاڑی 200 کی سپیڈ پہ چل لیتی ہے، اور اس زمینوں پہ تو 10 کی سپیڈ سے نہیں چل سکتی. تو یہ روٹس، جنت کا روٹ میرے نبی کے قدموں پہ چل رہا ہے. اللہ ہمارا ہر قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا دے، اور اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے. میرے بچیوں، فحاشی، بے حیائی،
لغویات، وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، دکھانا، غرور، تکبر، فخر، یہ چیزیں اتنی پھیلتی جا رہی ہیں کہ دنیا داروں سے زیادہ دینداروں میں آ گئی ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو ان سے نکالیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ صفحہ پھاڑ دیں، یہ کہیں رب کیا کہے گا، اور میرے اعمال روضہ رسول میں جب فرشتے لے جائیں گے تو رسول اللہ کیا کہیں گے۔ نکال دیں لوگوں کو اس سے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہو اللہ کیا کہے گا۔ میرے بندے تو نے یہ کیا کیا ہے، تجھے شرم نہیں آئی مجھ سے؟ لوگوں سے شرم آتی تھی، تجھے میں نے پیدا کیا میری زمین میں، میرے سامنے میرا کھا کے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ تو بھئی اللہ ہمارا یہاں آنا قبول کرے، یہاں کی برکتیں تو کوشش کریں، جتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اتنا وقت نہیں ہوتا، مصروفیات زمانے کی کچھ ایسی ہو گئی ہیں، تو کوشش کریں یہاں انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے۔ ذکر کے بعد پھر نماز اور کھانے کی ترتیب ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلنا ہوگا۔ ایک بات، اگلی بات کیا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور میں تو سمجھتا ہوں میرے گناہوں کی وجہ سے، پچھلے سال ہمارا اعتکاف چلا گیا تھا، یعنی اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ نہیں میرے گھر نہیں آنا آپ نے۔ یعنی اعتکاف کیا ہے، اللہ کے گھر کا مہمان ہے 10 دن کے لیے، 9 دن کے لیے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے گھر میں آ کے تو ٹھہر سکے، لیٹ سکے، کھا سکے، پی سکے، عبادت کر سکے، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ تو بھئی اس مرتبہ تیاری ہے، ہر ساتھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، اللہ مجھے بھی اس میں قبول کر لے، مجھے رد نہ کر دینا، اللہ مجھے بھی قبول کر لے، اللہ مجھے بھی قبول کر لے اللہ۔ تو وہ اجتماع بھی ہوتا ہے، اعتکاف بھی ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہوتا ہے، تربیت بھی ہوتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، پھر ساتھیوں کی آپس میں زیارت بھی ہو جاتی ہے، ملاقات بھی ہو جاتا ہے، حال احوال کی ترتیب بھی بن جاتی ہے، اور آئندہ کے لایا عمل بھی ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پورے اعتکاف کی، اور اگر کسی دنیاوی مجبوری کی وجہ سے، وہ انسان ہے نا، بعض دفعہ نہیں آ سکتا، گھر کی پریشانی، تو پھر اس طرح کریں کہ دن کچھ کم کر لیں، 6 کر لیں، 7 کر لیں، 5 کر لیں، 3 کر لیں، 3 تو کم از کم ہی رکھیں، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 1 دن کے لیے آ جائیں۔ اور جو لوکل لوگ ہیں وہ اگر دن میں نہیں کر پا سکتے تو راتیں ہمارے ساتھ گزار لیں۔ تو بھئی الحمدللہ وہاں کھانے کی بھی سہولت ہے، بیٹھنے لیٹنے کی بھی سہولت ہے، ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، اللہ توفیق دے۔ اور اس بات کی آپ نے آگے دعوت لگانی ہے، آواز دینی ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ کے کہے سننے سے اگر کوئی لگ گیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلیں جی صفحے بنا لیں۔